press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. آج ہم بات کریں گے امام کے نماز کے اندر قرأت کرنے کے تعلق سے کہ امام ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرأت کرتا ہے، فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرأت کرتا ہے۔ تو آخر اس میں کیا حکمتیں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ فجر میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، جبکہ وہی امام جب ظہر اور عصر پڑھاتا ہے تو آہستہ قرأت کرتا ہے، مغرب عشاء میں بلند آواز سے قرأت کرتا ہے۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب اسلام کا اولین دور تھا تو اس وقت میں کافر مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں پر انہیں قرآن کی آواز آتی تھی تو وہ بھیڑ لگایا کرتے تھے اور مسلمانوں کو پکڑ کر بہت ہی زیادہ ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان اوقات میں نماز میں قرأت بلند آواز سے کی جائے اور کچھ اوقات میں آہستہ کی جائے۔ اب فجر کے اندر بلند آواز سے کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ جتنے بھی کافر تھے وہ فجر کے وقت میں سوئے رہتے تھے، تو مسلمانوں کو کسی طرح کوئی ظلم و ستم کا خوف نہیں ہوتا تھا اور کسی طرح مار پیٹ کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، اس لیے بلند آواز سے قرأت کرتے تھے۔ ظہر اور عصر کے اندر یہ بالکل بیدار رہتے تھے۔ ظہر اور عصر کے وقت میں ان کا خوب گھومنا پھرنا ہوتا تھا اور یہ نیند سے بیدار رہتے تھے، گلیوں کوچوں میں ان کے کاروبار لگے ہوئے رہتے تھے، اور اس وقت میں اگر آواز بلند کی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو کوئی خوف ہو، خطرہ ہو اور ان کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچ جائے، تو اس وجہ سے ظہر اور عصر کے اندر آہستہ قرأت کا حکم دیا گیا۔ مغرب میں یہ لوگ کھانے میں مشغول ہوتے تھے، بازار خالی ہو جاتے تھے، تو اب مسلمانوں پر وہ خوف و خطرہ نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے مغرب کے وقت میں بلند آواز سے قرأت کا حکم دیا۔ عشاء کے وقت میں یہ لوگ سو جایا کرتے تھے، اس وجہ سے بلند آواز سے قرأت کا حکم دیا گیا۔ تو مغرب میں یہ کھانے میں مصروف رہتے تھے، عشاء میں سو جاتے تھے، فجر میں سوئے رہتے تھے، اس لیے ان تین نمازوں میں بلند آواز سے قرأت رکھی گئی۔ ظہر عصر میں ان لوگوں کا تسلط رہتا تھا، یہ لوگ بیدار رہتے تھے، تو اس وجہ سے ان نمازوں میں آہستہ قرأت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ امام فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرتا ہے اور ظہر اور عصر کے اندر آہستہ قرأت کرتا ہے۔ اور اب چونکہ اسلام کا غلبہ ہے لیکن پھر بھی اس طریقے کو باقی رکھا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ابتدائے اسلام میں اسلام کتنا مغلوب تھا، پھر اس کے بعد میں اللہ نے کس طرح اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور کن تمام پریشانیوں کے ساتھ لوگوں نے اسلام کے احکامات پر عمل کیا، اور ان تمام ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد بھی انہوں نے نہ نمازوں کو ترک کیا نہ اسلام کو ترک کیا، وہ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اسلام پر عمل کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کو یہ ایک مزاج ملے، اس وجہ سے یہ سنت آج بھی نمازوں کے اندر باقی رکھی گئی تاکہ مسلمان اپنے اولین دور کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اسی طریقے پر وہ اللہ کی عبادت و بندگی کر کے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔